بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے ویور، محمد مشتاق لائف سٹائل میں ہم ماشاءاللہ گرمیوں کی آمد شروع ہو گئی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے گرمی بتا رہی ہے کہ میں بھی ہوں۔ عرض اتنی ہے کہ وہ سردی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور گرمی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نہ تو اس سے بھاگا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اگر تھوڑی زحمت کا مقام ہے تو یہ رحمت کا مقام بھی ہے۔ ہمارے جسم میں جتنے ذرات ہوتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے، یعنی گرمی کی ہی وجہ سے وہ جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے تندرستی بھی لاتی ہے، لیکن ہر چیز کے لیے اس کی کوئی مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اور اس کو برداشت کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم لوگ کویت میں ہوا کرتے تھے اور بہت سخت گرمی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کا نیمر بدل اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربوز اور یہ آلو بخارا اور مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی، ہم لوگ استعمال بھی کرتے تھے۔ لیکن ایک بات ہے کہ قہوہ سب سے بہترین اس کا حل ہے۔ لائٹ سا بنائیں اور پئیں۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، لاؤ بھائی برف لاؤ اور پانی میں ڈالو اور ڈکا ڈک پی جاؤ۔ بعد میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا کیا اس کے نقصانات ہیں؟ چینی لوگ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، وہ ہمیشہ گرم کر کے نیم گرم پانی پیتے ہیں۔ وہ کس لیے کہ ہم لوگ برف کا پانی پی کے بعد بولتے ہاں بڑا مزہ آیا، بڑا تسکین ہو، لیکن خود سوچو کہ آپ کے بدن کا درجہ حرارت کتنا ہے، اور اس کو کبھی آپ دیکھیں نا، لوہا گرم ہو تو اس کو پانی میں ڈالو تو ایک دم شو کر کے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ اسٹیل ہو جاتا ہے، اسٹیل بن جاتا ہے، یعنی وہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے سوچیں اور اپنے آپ کو اس مقدار پہ لائیں۔ یعنی نیم گرم پانی، اگر آپ بہت یخ پانی پیتے ہیں تو اس کو چھوڑیں، وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ نیم گرم پانی پئیں۔ ہم لوگ کویت میں ہوا کرتے تھے، اتنی سخت گرمی ہوا کرتی تو ہم یہ چائے مطلب ہلکی سی دودھ نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ ادھر تماشا بنا لیا نا کہ دودھ ڈالو پتی، اس میں چینی ڈالو، اس میں نمک ڈالو، ذائقہ بناتے ہیں اور وہ پیتے ہیں، جس کا فائدہ نہیں نقصان ہے۔ بھیا آپ پانی لیں، ہلکی سی اس میں چینا گراس ڈالیں، چائے ڈالیں، زیتون کے پتے ہیں، امرود کے پتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہزاروں ہی نعمتیں بنا دیں، لیکن ہم لوگ اتنے نکمے ہیں کہ ہم اس کا شکر گزار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کیا چیزیں بنا دی، آپ کو پتہ ہے؟ یہ جو سفیدہ ہوتا ہے، اس کے پتے کتنے فائدہ مند ہیں، زیتون کے پتے کتنے فائدہ مند ہیں۔ وہ خدا کے لیے سوچے، یہ پودینہ کیا بات ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہے نہیں۔ میرے امرود کے پتے، بھائی اس کو دیکھیں، یہ جامن کے پتے، آم کے پتے، خدا کے لیے سوچیں۔ ان نعمتوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ہر چیز کی ایک مقدار ہوا کرتی ہے۔ یعنی آپ 1 کلو وزن اٹھاتے ہیں تو 100 کلو اٹھا لیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ بس یہی بات ہے۔ یعنی کھانا کھائیں، اس کا بھی خیال رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دودھ پی کے ڈکا ڈک بعد میں اس کے اوپر
नींबू वाली कोई चीज़ भी खाएं। मैं हमारा ये रमज़ान में आता था ना, मेरे पास लड़के काम करते थे और मैं उनकी अकल पे दंग रह जाता था। वो बोलते जी ऐसा दूध लाओ, वो इतना दूध लाए, बर्फ़ डाली और वो खट्टी बोतल नहीं होती ऑरेंज की, वो उसमें डाली और पी गए वो। और एक बात है, मानते हैं, वो पी के उन्होंने हज़म की। तो मसलन देखें ना जी, आप पेट भर के खाना खा लेते हैं और मसलन आपने दूध वाली चीज़ कोई है तो वो आप खट्टी चीज़ खाएंगे तो उसका तो फ़ायदा नहीं होगा, वो तो नुकसान करेगी। लेकिन आप फ्री हैं उन लोगों पे। मैंने देखा है कि भी वो उन्होंने हज़म किया है। तो शायद यानी हम लोगों के मैदे बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखें जी, आप पानी उसमें हल्का सा चाइना ग्रास, लीमून या अमरूद के पत्ते हैं, शतूत के पत्ते हैं, ये इतनी अल्लाह ताला फरमाया कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। तो खुदा के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसकी इसकी हिफाजत करें। ये अल्लाह ताला की देन है, क्योंकि तंदुरुस्ती सेहत अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है। जिसके पास सेहत है उसके पास दुनिया भर के ख़जाने हैं, और जिसके पास सेहत नहीं है, ये दौलत, ये बंगले, ये गाड़ियाँ सब बेकार हैं। भैया अपने आप को, अपनी सेहत को कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर हज़ारों नेमतें आपके लिए पैदा की हैं। ये देखें, ठंडी ठंडी हवा चल रही है इतनी गर्मी में, यानी एसी उसका निमर बदल है नहीं। रात को एसी में सोते हैं, वो तो बाहर निकलने को दिए नहीं चाहता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये धूप में वॉक कर रहे हैं। मैंने बोला चलो पहले अपना ये व्लॉग जो है ना वो मुकम्मल कर लें। हम लोग कुवैत की इतनी सख्त गर्मी में सुबह सुबह उठ के अपने काम पे जाते थे और काम करते थे, और बहुत हार्ड, यानी 55 डिग्री सेट जो है ना वो तो आम जाया करता, लेकिन बताते 50 ही थे। तो जब शाम होती थी फिर बताते थे, क्योंकि वहाँ गर्म भी एकदम होता है, क्योंकि वो रेत है, और एकदम ही ठंडा होता है, शाम को ठंडा हो जाता है। तो खूब एंजॉय किया, खूब मेहनत की, हत्ता कि आप यकीन करेंगे हमारा ये जो कमर के जो चमड़ी है ना ऊपर, गर्मी की वजह से कई दफ़ा वो जुल जाती थी। तो प्यारे, जब इंसान की हिम्मत अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दी है इंसान को, हिम्मत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ास तौर पर तंदुरुस्त बनाया है और शऊर दिया है उसको, ताकि वो मेहनत करे, और रिज़्क़ वाफर दिया है कि अल्लाह ताला वो उसको तो ज़रूरत नहीं है, बस एक सिलसिला बना दिया कि कौन मेरा शुक्रगुज़ार बंदा बनता है, कौन मेरी इबादत करता है, कौन मेरे कहने पे चलता है। तो बाकी जैसी करनी वैसी भरनी। आप मोहब्बत करें, मोहब्बत का इजहार करें, अल्लाह ताला से इल्तिजा करें। हम लोग तो गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे पर हज़ारों नेमतें अल्लाह ताला ने की हुई हैं। तो शुक्रगुज़ार बंदा बनना, वो फिर उसका नाम तो मिलेगा ही। एक आम, आप देखें, एक आम बंदा जो कि एक बंदे को आप नौकरी पे रखते हैं, वो आप मेहनत करता है, वो आपके साथ वफादारी करता है, तो मेरा ख्याल है आप फूले नहीं समाते और उसके खुश हो के उसकी उजरत देते हैं। तो हमारी उजरत तो अल्लाह ताला के पास ये है कि हम उसके शुक्रगुज़ार बंदे बने, और वो खुद फरमाता है कि तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं है कि मैंने कहाँ से ये देना है तुमको। तो हम तो सोच भी नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अज़ीम रब्बुल इज़्ज़त जो कहार है, जबार है, रहीम करीम है, उसके ने बस एक सिलसिले बना दिए हैं, और उन सिलसिलों का शुक्र हमने अदा करना है। क्योंकि हमारे लिए, आप देखें, सोचें, खुदा के लिए सोचें कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें बनाई हैं, हम क्या उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्या? जो हमारे लिए, ये देखें, ये चरिंद परिंद, ये दरख्त, यानी ये शजर, ये भैया क्या क्या क्या, ये फूल, ये यानी अगर दरख्त बनाया है तो उसमें हमारे लिए फल फूल बूटे, और उसमें क्या क्या खुशबुएँ रख दी,
اور جب ہم وہ پھل کھاتے ہیں تو ہمارے لیے توانائی کا سلسلہ بنا دیا. ارے بھائی کھانا یہ گندم زمین سے ہی اگتی ہے نا. یعنی کون کون سی نعمت کا جو تذکرہ کریں اور کون کون سی نعمت کا شکر ادا کریں. پیاز لہسن بھائی نام لیں گے تو بھول جائیں گے. تو جب اس کی نعمتوں کی یعنی اس کی شکر گزاری کریں گے تو وہ ہم تو عطا نہیں کر سکتے نا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں سب سے بڑھ کے اس نے پروردگار نے جو رحیم ہے اس نے ہمیں تندرستی دی, ہمیں ہمت دی, ہمیں قوت دی اور فرمایا کہ جاؤ میرے بندے میں نے تمہارے لیے رزق بخیرا ہوا اس کو صبح صبح اکٹھا کرو اور میری وقت پہ عبادت کرو. اور اب جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں وہ معاف کر دیتا ہے. ایسا نہیں وہ غصے نہیں ہوتا. وہ تو غصے تب ہوتا ہے جب انسان بالکل ہی حد سے گزر جائے. پھر وہ دھیان نہیں دیتا اس کو کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بات کے لیے فرشتے اتنے ہیں. تو بندے کو تو بس ایک سلسلہ بنائیں گے. دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چڑییں اور یہ پرند اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں اور ہم اتنے نکمے ہیں کہ اے سی چلا کے سو گئے. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. اے سی کا کیا فائدہ ہے, وہ بھی بیماری ہے. ہاں ایک وقت پہ کوئی بھی چیز آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی مقدار کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اگر آپ بجائے اس کے کہ اس کو بس گلے سے لگا لیں تو پھر بھیا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. پھر بیماریوں کی ابتدا ہوگی. پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوائیاں کھائیں گے اور دن بدن کمزور ہوتے جائیں گے. اس لیے اس ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ہر چیز استعمال کی جاتی ہے. یعنی یہ گاڑی ہے اس کی ٹینکی کی ایک مقدار ہے, اس سے زیادہ پٹرول اس میں نہیں آ سکتا. 40-50 جتنی بھی بار وہ ٹینکی بنائی ہے وہ آپ لوگوں نے تو اس کے حساب سے وہ اس میں پٹرول سمائے گا. ایسے ہی انسان ہے, اس کی ایک مقدار ہے, برداشت کی کیپیسٹی ہے. اس کیپیسٹی سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو پھر بیماری جو ہے نا وہ تو گلے لگائے گی. مثلاً آپ سردی کتنی برداشت کر سکتے ہیں, گرمی کتنی برداشت کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے آپ اللہ کرے کہ اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرے, ہمارے لیے رحمتیں برسائے اور رزق حلال کمانے کی جو ہے نا ہمیں ہمت دے, توفیق دے. اور بلاگ تو بنائیں گے. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں کیا وہ اتنی تعریفیں ہیں, اتنی ہیں کہ ہم عطا ہی نہیں کر سکتے. اب خود فرمایا گیا ہے کہ سمندر کی شاہی ہو اور درختوں کی کلمیں ہوں پھر بھی اس کی تعریفیں مکمل نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی مثال جو ہے نا وہ تو مالک لاجواب ہے. اس کا احاطہ کرنا ہمارے شعور میں ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ بلاغ لمبا ہو جائے گا. تو پھر کیونکہ ابھی وہ واک بھی کرنی ہے, کیونکہ دوست کہہ رہے تھے کہ جی جب آپ بلاغ بناتے ہیں تو آپ کا یہ کیمرہ نہ ہلتا ہے. تو کیونکہ جب واک کرتے ہیں تو پھر کیمرہ تو ہلے گے. بہرحال ہم کون سے اتنے کوئی کاریگر ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور آپ سے گپ شپ ہو رہی ہے اور دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ پورے جہاں کو گلشن ہی کیا تو خود جانتا ہے, رحم و کرم کر دے. اور اس کے وہ جو رحیم ہے اس کے غفور و رحیم کی بے انتہا نعمت انسانوں پہ نازل ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور پرسکون اور محبت والی روزی دے اور ہم اس کے شکر گزار بندے ہو جائیں. اور اگر ہمارے سے کوئی غلطیاں کتائیں اگر ہمارے سے کوئی سرزد ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے سب کو نوازے اور ہمت عطا کرے. پروردگاری ہے جو سب کو پالنے والا ہے اور رحمتیں کرنے والا ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ. مع السلام. محمد مشتاق لائف سٹائل میں مشتاق فیبرس سے. اور الحمدللہ ہم پورے من تن سے آپ کے منتظر ہیں. نئی ورائٹی آ رہی ہیں اور بتانا آپ کو انشاءاللہ بلاگ سے
جتنی ہمت ہوتی ہے یا جتنی اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، انہی دعاؤں کے ساتھ تمام بھائیوں، دوستوں اور بہنوں سے محبت کے اظہار کے ساتھ آئندہ کے لیے انشاءاللہ جتنا ہو سکے کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ پانی اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت بنائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں چرند اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اس سے جو رزق ہے نا ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا اور رازق ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی، پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ یہاں پانی ہوتا ہے، وہاں آبادی ہوتی ہے اور وہاں ہی زندگی ہوتی ہے۔ اس زندگی کا چرند ہو پرند ہو یا زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کیا سلسلہ اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے۔ تو رب کی ذات سے التجا ہے وہ رحمت کے دروازے کھولے، اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کو مع السلام، اللہ حافظ، آئندہ انشاءاللہ اگلے بلاگ